عزیزان گرامی، آپ حضرات بڑی دیر سے اپنے تمام مشاغل کو پس پش ڈال کر یہاں بیٹھے ہیں اور اس جلسہ گاہ کو آپ نے مل کر کامیاب کیا ہے۔ اخیر میں ہم جب یہاں سے لوٹے تو ہم یہ سوچ کر لوٹے کہ ہم نے اس جلسہ سے کیا حاصل کیا۔ مختلف علماء کرام نے قرآن کریم کے موضوع پر آپ کے سامنے سینکڑوں باتیں ذکر کی ہے۔ یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے، کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہے۔ ان باتوں کا اور اس جلسے کا اصل جو مقصد ہے کہ ہماری زندگی سدھرے، ہمارے اندر اعمال آئے۔ آج مسلمانوں کے اندر جو پستی ہے، جو ہماری بدحالی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بنیادی سبب، بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں۔ عزیز دوستو، قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا قدر و منزلت کیا ہے، آپ نے سن لیا۔ اب آج اس جلسے سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج سے ہم قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسائیں گے۔ رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کو قرآن سے ایک خاص مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ذمے کی ہے، ایک تو دن کا روزہ اور دوسرے رات کی تراویح۔ تراویح میں بھی پورا قرآن سننا یہ مسنون ہے، مستحب عمل ہے۔ اور قرآن کریم کو جو نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا اور پھر آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان کے مہینے کا ہی انتخاب کیا گیا۔ اور رمضان کے مہینے کو قرآن سے ایک خاص مناسبت ہے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آج سے پہلے کے جو مسلمان تھے ان کا حال یہ لکھا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو لوگ قرآن سے چمٹ جاتے تھے، قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لیتے تھے، ہر وقت اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، بلکہ ہم سب یہاں سے جلسہ گاہ سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور رمضان میں قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ اور اگر ہمارے محلے میں، گاؤں پڑوس میں کوئی عالم ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی ذی استعداد انسان ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سمجھیں گے بھی۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قانون کی کتابیں ہیں یا میڈیکل سائنس کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کو سمجھ کر اس کے مطابق کارروائی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کریم ہم تمام کی رہنمائی کے لیے ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے، تو اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنا معمول بنا لیں۔ اور میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سب سے اچھا اور سب سے عمدہ نظام یہ ہے کہ آپ نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد تشریف لے جائیں، سنت وغیرہ یا تحیۃ المسجد سے فارغ ہوں اور قرآن لے کر بیٹھ جائیں۔ 5 وقت آپ اگر اس طرح کریں گے تو روزانہ پاؤ پارا، آدھا پارا آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنی زیادہ ہمارے اندر نورانیت آئے گی، جتنی زیادہ آپ کے اندر نورانیت آئے گی آپ گناہوں سے بچ پائیں گے، اور گناہوں کے جو وبال ہے اس سے ہم بچ سکیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں پریشانیاں ہیں، ساس بہو سے ناراض، بہو فلاں سے ناراض، دیور اس سے خفا ہے، اور بالکل گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول بنے، جنت کا ماحول بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خواتین میں بھی اور گھر میں جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا لازمی حصہ بنائیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔